السلام علیکم پیارے بچوں۔ جانداروں کی جماعت بندی کے ساتھ ساتھ خردبینی جانداروں کی بھی جماعت بندی کی گئی ہے۔ خردبینی جاندار دو طرح کے ہوتے ہیں، غیر واضح مرکزہ بردار اور واضح مرکزہ بردار۔ غیر واضح مرکزہ بردار میں تمام قسم کے بیکٹیریا یعنی جراثیم شامل ہیں۔ اسی طرح واضح مرکزہ بردار میں ابتدائی جاندار، پھپھند اور کائی شامل ہیں۔ آئیے ہم ان کی مختصراً معلومات حاصل کرتے ہیں۔ بیکٹیریا کی جسامت 1 مائکرومیٹر سے 10 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے۔ یہ یخلوی جاندار آزادانہ زندگی گزارتے ہیں۔ کبھی کبھی بے شمار بیکٹیریا اکٹھا ہو کر کالونی بناتے ہیں۔ بیکٹیریا غیر واضح مرکزہ بردار خلیات ہوتے ہیں۔ ان خلیوں میں مرکزہ اور جھلی دار حیوان سے نہیں ہوتے۔ ان میں خلوی دیوار نہیں ہوتی ہے۔ تولیدی عمل اکثر تقسیم دوئی طریقے سے انجام پاتا ہے، یعنی ایک خلیے کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ سازگار حالت میں بیکٹیریا تیز رفتاری سے بڑھتے ہیں اور 20 منٹ میں اپنی تعداد کا دگنا ہو سکتے ہیں۔ بیکٹیریا ہر جگہ ہوتے ہیں، پھر وہ چاہے ہوا ہو، زمین ہو، پانی ہو یا پھر تمام جاندار ہی کیوں نہ ہوں، بیکٹیریا ہر جگہ ہوتے ہیں۔ پھپھند، جسے فنگائے یا فنگس بھی کہتے ہیں، اس کی جسامت تقریباً 10 مائکرومیٹر سے 100 مائکرومیٹر تک ہوتی ہے۔ پھپھند اکثر سڑے گلے مادوں، نباتات اور حیوانات کے مردہ اجسام اور کاربنی مادوں پر پائی جاتی ہے۔ پھپھند کی کچھ اقسام سادہ آنکھ سے بھی نظر آتی ہیں، جیسے مشروم وغیرہ۔ اکثر پھپھند گند خور ہوتی ہے اور کاربنی مادوں سے اپنی غذا حاصل کرتی ہے، مثلاً خمیر، کینڈیڈا، سمارخ جسے مشروم بھی کہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یخلوی جاندار کی کچھ اقسام ایسی ہوتی ہیں جنہیں عموماً جاندار تسلیم نہیں کیا جاتا۔ انہیں جاندار اور بے جان کے درمیان خط حاشیہ یا فاصل مانا جاتا ہے۔ انہیں وائرس کہتے ہیں۔ ان کا مطالعہ خرد حیاتیات یعنی مائکرو بائیولوجی میں کیا جاتا ہے۔ وائرس بہت ہی مہین یعنی بیکٹیریا کی بنسبت 10 سے 100 گنا تک چھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کو صرف الیکٹران خوردبین کے ذریعے دیکھا جا سکتا ہے۔ وائرس نباتات اور حیوانات کے زندہ خلیوں میں ہی رہ سکتے ہیں اور ان خلیات کا استعمال کرتے ہوئے خود کے لیے پروٹین تیار کرتے ہیں اور خود جیسے لاتعداد وائرس تیار کرتے ہیں۔ وائرس کی وجہ سے نباتات اور حیوانات کو مختلف جان لیوا امراض لاحق ہوتے ہیں، جیسے پولیو، چیچک، خسرہ، ریبس اور ایڈز وغیرہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے نیا کچھ سیکھنے اور جاننے کا موقع ملا ہوگا، اس لیے اس ویڈیو کو مزید آگے شیئر کریں تاکہ اس ویڈیو سے دوسرے طلباء بھی مستفیض ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ شکریہ۔